السلام علیکم. ہم سب اگر حد سے زیادہ بارش ہو یا دھوپ یا طوفان زلزلہ جو بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے کہ اسے آنکھ نہیں دکھتی ہے، اس کی دماغ خراب ہو چکی ہے، اس کی آنکھیں پھٹی ہو چکی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اسے کچھ اور کام نہیں ہے کہ ہمیں بارش دے کر تنگ کرتا ہے اور دھوپ دے کر پریشان کرتا ہے، زلزلہ دے کر مشکلوں میں ڈالتا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں، بیماریاں دینے سے ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں. کیا اگر ہم یہ کہنے کی اگر اس سے اتنی زیادہ ہمیں رائٹس مل چکی ہے تو وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے ہمارے لیے؟ مطلب ہمیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ کچھ دور تھا کہ مطلب 1000-1500 سال پہلے ایسا دور تھا کہ سونامی، کورونا، مطلب یہ سب کچھ نہیں تھا دنیا میں. بہت سارا بیماری، مطلب اتنی ساری بیماریاں جو آج کل ہے، جتنا سارا مشکل انسانوں کو آج کل ہے، یہ سب کچھ اس دور پہ نہیں تھا. آج کل کے زمانے پہ یہ سب کچھ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہماری غلطیوں کو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، ہماری چہرے کو ہمیں شیشے پہ پہلے دیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد میں ہماری رب پر انگلی اٹھانے کی سوچنا چاہیے. ہم نے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بارش ہونے سے یا دھوپ ہونے سے، کبھی بھی بارش آتی ہے تو ہمیں اسے آزماتے نہیں ہیں، دھوپ آتی ہے تو مانتے ہیں کہ دھوپ ہمیں مشکل ہوتی ہے، لیکن بارش تو مشکل نہیں دیتی. بارش میں بھیگنا مشکل ہوتی ہے، دھوپ میں سوکھنا مشکل ہوتی ہے، ٹھنڈ میں کپانا مشکل ہوتی ہے. تو ہمارے لیے وہ کرے گا کیا؟ ہم لوگ اتنے سیدھے بھی تو نہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ، مطلب ہمارے لیے وارم سی ایک زندگی دے دے، اس دنیا کو ایک دم سے ایسی رکھے کہ ہمیں اتنی گرمی دے دے، اتنی مطلب جتنا ہوا چاہیے اتنا، جتنا دھوپ چاہیے اتنا. اس طرح بیٹھ کر ہمارے لیے 24 گھنٹہ وہ سوچنا چاہیے. اتنا ہم اس سے امید رکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. بس نماز پڑھتے وقت بھی ہم لوگ خود کے لیے مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، کار چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کچھ اور چاہیے. مطلب چاہیے، صرف چاہیے. اسے کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہم لوگوں نے کبھی بھی پوچھا نہیں یا پوری کرنے کی سوچ تک نہیں. اسے بھی چاہیے کچھ اور، مطلب انسانوں کے بیچ میں گھمنڈ نہیں چاہیے. اسے انسانوں کے پاس وقت چاہیے. اسے شدت کے ساتھ اس کے بارے میں سوچے. مطلب اس کی بنائی ہوئی ساری کائنات کو اس کی رواج پر رہنے دے. اس نے بنایا اس کائنات کو، جھاڑ، مطلب ہوا، سب کچھ اچھے سے، سب کچھ. مطلب اس ٹائم کی آکسیجن اتنی پیور تھی کہ ایک انسان کو جتنا ہوا، جتنا مطلب بیماری نہ ہونے کی ہوا چاہیے، وہ سب کچھ، وہ ساری آکسیجن ملتی تھی. آج کل مطلب پانی بھی ہمیں خریدنا پڑتا ہے. اور کچھ ایسی دور آئے گا کہ ہم لوگوں کی جینے کی زندگی مشکل ہو جائے گی. ہماری آکسیجن، مطلب ہمیں ہوا لینے کے لیے بھی کچھ اور انتظام کرنا پڑے گا. ایسی دور آئے گی. تو جتنا ہو سکے اتنا یہ چاہیے وہ چاہیے مانگنے سے اچھا ہر ایک انسان کو اس دنیا کو ایک دم سے کلیئر رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ سوچنا ہے. ایک گھر میں اگر دو انسان ہوتے تو دونوں ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ایک گاڑی نہیں چلتی ہے. وہاں پہ دونوں کو 2 گاڑی، مطلب دونوں 2 گاڑی میں جاتے ہیں تو کچھ ہماری باپ کی کچھ نہیں جاتی. وہاں پہ پولیوشن کتنی بڑھتی ہے. آج کل باہر پہ جاؤ، جتنا ڈسٹ ہوتی ہے اس کی بات تو کرنا مشکل ہوتی ہے. ہر دن اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے. یہ سب کچھ اس نے نہیں بنایا. اس نے جس طرح دنیا کو بنایا، اگر اس طرح ہم مینٹین کرتے ہیں تو اتنی ساری بیماریاں یہ سب کچھ نہیں آتی. بس اسے بھی تو دنیا پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اسی لیے ساری بیماریاں دیتا ہے. بیماریاں تو ہم لوگ لے آتے ہیں. مطلب یہ سب کچھ گندگی پھیلا کر بیماریاں کی وجہ ہم بنتے ہیں، ہماری رب نہیں بنتا. بس برسات اگر وہ برسات آتا ہے تو بس وہ گاؤں مار چکا ہے، اس کو آنکھ نہیں دکھتا، اس کو یہ نہیں دکھتا، اس کو وہ نہیں دکھتا. اس کی بھی تو کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے.
مطلب سب کچھ کلیئر کرنے کی. جب ہم انسان کچھ نہیں کرتے تو وہ کچھ کرتا ہے. گھر سے باہر قدم رکھو، جتنا سارا گندگی ہم خود پھیلاتے ہیں اتنا گندگی اس دور پہ نہیں تھا. آج کل ہم جو سانس لیتے ہیں وہ بھی زہر بن چکی ہے. ہماری سانسیں زہر بن چکی ہے، تو اس سے زیادہ ہم لوگ کرتے کیا کر سکتے کیا ہیں. اسی لیے ہم سب کو، ہر ایک انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھنڈ آ جانے سے بس ساری جنلیں موچ دو، سب کچھ موچ دو. بس ٹھنڈ کی مزہ لینا ہمیں مشکل ہوتی ہے. برسات آتی ہے تو ہمیں اس مزہ لینے کے لیے مشکل ہوتی ہے. دھوپ آتی ہے تو اس کی مزہ لینے کے لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے. ہر ایک بات کو ہمیں مشکل ہونے سے، اس سے ہم لوگ دور ہونے کی سوچا کرتے ہیں. اگر اس کی دی ہوئی ٹھنڈ، بارش، دھوپ کچھ بھی ہمیں نہیں چاہیے تو وہ بھی ہمیں پسند نہیں کرے گا. بس ہم لوگوں کو پتہ کیا ہے، نماز پڑھ لو، کچھ مانگ لو، وہ مل جائے گا تو مست رہو. ہماری گھر، ہماری فیملی جتنے بھی ہو، ان سب کے لیے یہی زندگی. اس میں اگر ہمیں سب کچھ ملتا ہے بس وہی زندگی. اس میں جتنا ساری بیماریاں ملتی ہے یہ بھول چکے ہیں. تو ہم سب کو جتنا کلیئر رکھنا چاہیے اس دنیا کو، ہو سکے تو ہر ایک انسان ایک پیڑ پودا رکھنے سے کچھ نہیں چلے جاتا. ایسا کہتے ہیں کہ جھاڑ رکھنے سے اس جگہ مٹی ہوتی ہے. مطلب جھاڑ رکھ دیں گے تو بھی اس کے نیچے سیمنٹ ڈال کر ٹائٹ کر دیتے ہیں زمین کو. اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس جگہ پہ اگر گھڑا چھوڑ دیں گے تو آپ کے باپ کی جاگیر کچھ چلے جائے گا کیا؟ یا ہماری باپ کی جاگیر کچھ چلے جائے گا؟ مٹی کی زمین رہنا آپ سب کو مشکل بن چکی ہے. ایک دور آئے گا سانس لینا بھی ہم سب کو مشکل ہو جائے گا. ہر ایک انسان آکسیجن لگا کر، آج کل ماسک لگا کر پھر رہا ہے. ایک دور آئے گا کہ ہر ایک انسان آکسیجن لگا کر، اس کی ٹینک اٹھا کر پیٹ میں لگا کر پھرنے کی دور آئے گا. تو ہم سب کو یہ ساری باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. شاید ہماری بات غلط ہو تو ہمیں کمنٹ کیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. اور کل ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.